وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إذا أن قال: كتابة عثمان رضي الله تعالى عنه للمصاحف. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه الحمد لله أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان بن عفان رضي الله عنهما وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة. فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان رضي الله عنه إلى حفصة رضي الله عنها أن أرسلي إلينا بالصحف وننسخها ثم ردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما أنزل بلسانهم ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف ند عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أي أو مصحف أن يحرق. مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن شریف کے جمع کرنے کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں. پہلے تو آپ نے یہ پڑھا کہ سب سے پہلے رائے پیش کی تھی حضرت عمر بن الخطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو قبول فرمایا. آپ نے حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا تو قرآن پاک کو جمع کیا گیا اور وہ قرآن شریف دفتین میں محفوظ ہو گیا. اب حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی وہی موجود رہا. پھر حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی وہی مصحف جو جمع ہوا تھا وہ محفوظ رہا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت وہ مصحف مبارک جو ہے وہ عطا فرما دیا تھا اپنی بیٹی کو، بی بی حفصہ کو. بی بی حفصہ جو ہے یہ زوجہ ہے حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب اس میں آیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا دور آیا تو حضرت حذیفہ بن الیمان یہ بھی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا لقب ہے صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضور پاک نے اپنے ایک راز کی بات جو تھی صرف ان کو بتلائی تھی. جب اللہ نے آپ پر منافقین کے نام واضح فرما دیے کہ فلاں 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 منافق ہیں، تو حضور پاک نے حضرت حذیفہ کو بتلا دیا اور ساتھ حکم بھی دے دیا کہ کسی پہ ظاہر نہ کریں. اسی میں حکمت یہ تھی کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جو ہم آپ پر اتارے آپ پہنچائے. تو حضور پاک نے ادائے رسالت کے پیش نظر وہ ایک صحابی کو تو بتلا دیے، لیکن چونکہ راز کا معاملہ تھا حکم دے دیا کہ اس کو راز رکھا جائے. بلا وجہ پھر اختلاف ہو اور قتل ہو اور فساد ہو اور فتنہ پیدا ہو جائے تو اس سے احتیاط کی جائے. حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ فتح ارمینیا اور آذربائیجان میں جب جنگ ہوئی، جہاد ہوا مسلمانوں کا، اور وہاں پر اختلاف پیدا ہو گیا قرات میں. قرات کے اختلاف کی وجہ سے تو حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس فرمایا کہ بھئی لوگوں میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے. تو انہوں نے آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کیا. انہوں نے کہا کہ حضرت لوگ قرات میں اختلاف کر رہے ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اختلاف بڑھتے بڑھتے اس مقام پہ پہنچ جائے جیسے نعوذ باللہ یہود اور نصارہ میں اختلاف ہو گیا کہ انہوں نے بھی اللہ کی کتابوں کو بدل ڈالا، تورات اور انجیل کو بدل ڈالا، ان کے اندر اپنے منشے کے مطابق نعوذ باللہ تحریفات کر ڈالی، تحریفات لفظی بھی کر ڈالی اور تحریفات معنوی بھی کر ڈالی.
تو ایسا نہ ہو کہ ابھی تو قرات کا جھگڑا ہے اور قرات کے اختلاف کے اندر بڑھتے بڑھتے بعد اور زیادہ بڑھ جائے نعوذ باللہ. تو آپ نے فرمایا کہ ادرک لہذہ الامہ، حضرت حذیفہ بن الیمان نے فرمایا حضرت عثمان سے کہ اس امت کی حفاظت کے لیے آپ کوشش کریں. تو وارسل عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ الی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عثمان نے بھیجا بی بی حفصہ کے پاس کہ وہ مصحف جو ہے جس کو جمع کیا گیا زمانہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، وہ مصحف مجھے بھیجے. تو بی بی حفصہ صاحبہ نے وہ مصحف بھیجا. تو اس کے بعد پھر حضرت نے حکم دیا ان 6 آدمیوں کو کہ اس مصحف سے اور نسخے تیار کرو. یعنی مصحف تو وہی ہے لیکن اس کو نقل کر کے کچھ متعدد نسخے بناؤ. اور اگر تمہارا آپس میں کسی قرات میں اختلاف ہو جائے تو قرات قریش کو ترجیح دیں گے، کیونکہ قبائل تو بہت تھے نا مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں. عرب کے بڑے بڑے قبائل تھے، جیسے بنو وائل تھے، بنو کلاب تھے، بنو ثقیف تھے، اسی طریقے سے بنی مخزوم تھے اور قریش تھے اور بنو ہاشم تھے اور ان کی بڑے بڑے قبائل تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی قرات میں اختلاف ہو تو تم لوگ اس اختلاف کے بعد ترجیح دو گے قریش کی قرات کو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جو ہے وہ لغت قریش میں اتارا ہے. تو جب اللہ نے اس لغت منظور فرما لی، پسند فرما لی، تو اب قرآن بھی ہم اسی کی لغت میں لکھیں گے. تو اس لیے پھر اس قرآن پاک کو نقل کیا گیا. تو جب قرآن پاک کے کئی نسخے متعدد بن گئے تو اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دے دیا کہ اس کے علاوہ متفرق اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہے تو اس کو جلا دیا جائے، تاکہ آئندہ کسی قسم کے اختلاف کے پیدا ہونے کا اندیشہ نہ رہے. اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اسی کو بعض لوگ جو ہے نا جی دشمنان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان روایات کو لے کر پھر وہ اہل سنت والجماعت پہ حملہ کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے قرآن جلا دیا اور حضرت عثمان نے قرآن جلا دیا اور حضرت عثمان نے قرآن جلا دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اصل بات یہ ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ تمام اعمال کی بنیاد جو ہے وہ نیت پر ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کی دار و مدار جو ہے نیت پہ. اب اس کی مثال یہ ہے، مثلا میں کھڑا تھا اور ایک شاگرد نے مجھے دھکا دے کے گرا دیا، باقی بات ہے کہ میری بے عزتی کی اس نے اپنے استاد کی. اور ایک بات یہ ہے کہ میں کھڑا تھا اور سامنے سانپ گزر رہا تھا اور میں باتوں میں مشغول تھا، میری نظر نہیں پڑی تھی، تو طالب نے ہمت کر کے مجھے گرا دیا کہ میں سانپ کے ڈسنے سے بچ جاؤں. تو اب اس کا یہ دھکا تو اس نے وہ پہلے بھی دیا ہے اور دھکا اس نے اب بھی دیا ہے، لیکن دونوں دھکے دینے میں کتنا بڑا فرق ہے. یہاں اس کی محبت رنگ لائی کہ بھائی استاد کی جان تو بچے، تو دھکے شکے کا مسئلہ تو بعد میں ہوتا رہے گا، یہ تھوڑا ان کو صاف ڈس دیا اور میں کھڑا دیکھتا رہوں. تو انہوں نے، اور ایک یہ تھا کہ اس نے دھکا دیا مجھے گرانے کے لیے. تو دونوں کے معاملات اللہ کے سامنے ہیں کہ نہیں؟ ایک میں محبت ہے اور ایک میں عداوت ہے. اسی لیے ہر مسئلے میں دیکھیں، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں، وہ اگر اپنے بھائی کی بالوں کو پکڑ کے گھسیٹیں اور ان کی داڑھی مبارک پکڑ لیں، کیسے کسی کی داڑھی پکڑو تو کوئی معاف کر دے گا، ہاتھ کاٹ ڈالے گا. اور پھر داڑھی بھی کس کی؟ اللہ کے نبی کی. اور پکڑنے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول اور نبی ہیں. لیکن اللہ نے قرآن میں کوئی تنبیہ کی؟ کیونکہ جب نیت ہی ٹھیک تھی، مسئلہ توحید کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جوش میں آ گئے، جلال میں آ گئے کہ تم نے قوم کو بت پرستی سے کیوں نہیں روکا. اور حضرت ہارون علیہ السلام معذور تھے، مجبور تھے، قوم نے ان کی بات ہی نہیں مانی تو وہ کیا کرتے. اس لیے بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اگر قرآن مقدس کے اوراق بوسیدہ ہو گئے یا قرآن مقدس کے اوراق پھٹ گئے، اب وہ قابل استعمال نہیں رہے اور آدمی ڈرتا ہے کہ بھی یہ اڑیں گے اور پڑے رہیں گے تو گلیوں میں اور سڑکوں پہ پھیلیں گے، اڑانا خاصہ گندی جگہوں پر بھی جا کے گر سکتے ہیں اور لوگوں کے پاؤں میں بھی آ سکتے ہیں، تو ان کو جلانے کی فقہا نے اجازت دی ہے کہ مقصود ان کا کیا ہوتا ہے کہ اس کی تعظیم ہو جائے اور محفوظ ہو جائے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے اس کے کئی طریقے ہیں. اگر جگہ ہے دفن کر دے، اگر دریا موجود ہے دریا برد کر دے، اگر اور کوئی شکل نہیں بنتی ہے تو اس کو آپ جلا کے محفوظ کر دیں ہمیشہ کے لیے، تاکہ کسی کے پاؤں میں وہ نہ آئے. کیونکہ اللہ ایک ہے قرآن کو جلانا بربنائے بغض،
بر بنائے نعوذ باللہ حسد اور بر بنائے عداوت، اور ایک ہے قرآن مقدس کی حفاظت. تو دونوں کے اندر آسمان اور زمین کا فرق ہے. اب اگر نسخے باقی رہتے تو قرات کے اختلاف کی وجہ سے کوئی کہتا جی اس میں یوں لکھا ہوا ہے، اور دوسرا کہتا اس میں یوں لکھا ہوا ہے، اور تیسرا کہتا اس میں یوں لکھا ہوا ہے. تو اب جب صحابہ کا اجماع ہو گیا اور حضرت صدیق کے زمانے سے لے کر حضرت عثمان کے زمانے تک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کتنا بڑا دور گزر گیا اور کسی نے اختلاف نہیں کیا، تو اسی نسخے کو بنا کے پھر حضرت نے باہر بھیجا. اور وہ تقریباً بعض روایات میں آتا ہے کہ 7 نسخے تیار کیے گئے جو مختلف انحاء عالم میں بھیجے گئے. ان میں سے اب بھی ایک نسخہ جو ہے وہ تاشقند میں موجود ہے، اسی طرح اور بھی استنبول میں موجود ہے. اسی طریقے سے اور بھی قرآن مقدس کے نسخے مختلف مقامات پر بعین ہی جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مصحف عثمانی لکھا تھا وہ موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ اب جو قرآن مقدس تباہ ہوا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ مدینہ منورہ میں، اللہ خادم الحرمین کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ ان کا اتنا بڑا کام ہے کہ جو قیامت تک زندہ رہے گا. یعنی حرم مکے کی توسیع اور حرم نبوی کی توسیع اور حفاظت قرآن پاک، کہ انہوں نے بھی دیکھا کہ اب تاج کمپنی کے کئی نسخے ہیں اور کمپنیوں کے کئی نسخے ہیں، اور مختلف نسخہ جات کے اندر اغلاط ہیں، غلطیاں پائی جاتی ہیں. اور بعض غلطیاں تو ایسی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے کہ جو شرعی نقطۂ نظر سے بے انتہا یعنی کفر کے قریب تک لے جانے والی ہیں. اور بعض غلطیاں ایسی ہیں جو مصحف عثمانی کی رسم کے خلاف ہے، اور بعض غلطیاں ایسی ہیں جو مصحف عثمانی کی قرات حفظ کے خلاف ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے پوری دنیا کے قراء کو جمع کیا، بڑے بڑے علماء جو ماہر تھے قراءات میں ان کو جمع کیا، اور ان کا ایک بہت بڑے علماء کا بورڈ بنا کر ان کے سامنے پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف کو سامنے رکھا گیا، اور مصحف عثمان کی طرز پر الحمدللہ پھر قرآن دوبارہ شائع کیا گیا، جو اب ماشاءاللہ حرم میں موجود ہے اور مساجد میں بھی موجود ہے. اب چونکہ ہمارے لوگوں کو پڑھنے میں بڑی تکلیف ہوتی تھی کیونکہ ہم لوگ تو رسم الخط کے عادی نہیں ہیں، تو اس لیے اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے پھر ہمارے رسم الخط میں بھی قرآن شائع کر دیا. اسی طریقے سے افریقہ کے لوگوں کے لیے ان کے رسم الخط میں قرآن شائع کر دیا، اس لیے اردو والوں کے لیے اردو کا ترجمہ بھی شائع کر دیا، انگریزی والوں کے لیے انگریزی کا ترجمہ بھی شائع کر دیا. اور وہ اتنا بڑا مجمع افاد جو پریس ہے قرآن کی طباعت کے لیے مدینہ منورہ میں، اس کی پورے عالم میں کوئی مثال نہیں ہے. یعنی پوری دنیا میں اتنا بڑا پریس جو دین کے لیے لگایا گیا ہو، قرآن کے لیے لگایا گیا، اس کی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. تو اس میں بھی بادشاہ نے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے ایک حکم دیا کہ بھائی اب جو قرآن ہم چھاپیں گے، مثلا کوئی اوراق غلط بھی چھپ جاتی ہے، کمپیوٹر میں غلطی ہو گئی، اچھا بعض صفحات جو ہیں پورے نہیں چھپتے، کوئی ایک سطر رہ جاتی ہے، اور بعض صفحات جو ہیں اس کے اندر سطر 2 بار چھپ جاتی ہے، اور ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو پھر ان کو جب ہم چھانٹیں گے تو ان اوراق کا کیا کیا جائے، اس کے لیے انہوں نے پھر خصوصی طور پہ حکم دیا، ایک مشین منگوائی گئی کہ اس مشین میں ڈال کے تو اس مشین کو چلایا جاتا ہے، تو وہ اندر ہی اندر اسے جلا کے اوراق میں ہوا بنا کے ہوا میں ملا دیتی ہے. یعنی اتنا انتظام کیا گیا. اور ان کی اس خدمت سے کئی غیر مسلم جو ہیں وہ قرآن کا ادب دیکھ کر اسلام لے آئے کہ بھی ان لوگوں کو اپنے اللہ کی کتاب سے کتنی پیار ہے، اور اللہ کی کتاب کی حفاظت اور خدمت کے لیے یہ کتنا مستعد ہے. یہ بڑا عظیم مرتبہ ہے جو حرم میں آپ کو مل رہا ہے. جو لوگ تباہ کو سمجھتے ہیں نا جی، ان سے پوچھیں کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے. یہ کاغذ جو ہے خاص طور پہ صرف اسی لیے تیار کیا گیا ہے، اس میں قرآن چھپے گا، ورنہ اور پوری دنیا میں آپ کو یہ کاغذ کسی اور کام میں نہیں ملے گا. یہ صرف اسی قرآن پاک کی طباعت کے لیے بنایا گیا ہے. اور اس کے اوپر جو جلد پہ چمڑا ہے وہ مور کی کھال سے بنایا گیا ہے، اور وہ بھی دنیا کی ایک نایاب چیز ہے، آج تک وہ استعمال نہیں ہوا کسی چیز میں. اور اسی طرح اس کی جز بندی ایسے کی گئی ہے
کہ اس کو اگر آپ یوں الٹا کر لیں گے تب بھی اس کا کوئی کاغذ باہر نہیں جائے گا، کیونکہ اس کو وہ اس طرح بند کرتے ہیں کہ 8 ٹن کا وزن ڈالتے ہیں پھر اس کے اوپر مشینوں سے. تو یہ ایک بڑی عجیب نادر چیز ہے. میں تو سمجھتا ہوں، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے تو ایک دفعہ ہم بہاولپور میں گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے مسجد دکھائیں جو صادق بہاولپور کے نواب نے بنائی تھی، مسجد صادق کے نام سے. تو میں والد صاحب کو لے گیا اس مسجد میں. بہت بڑی مسجد اب سنا ہے الحمدللہ مکمل بھی ہو گئی ہے. تو انہوں نے مسجد دیکھی اور وہاں اتفاق سے الحمدللہ نماز کا وقت تھا. تو وہ لوگ شاید جانتے ہوں گے، بہرحال والد صاحب نے نماز بھی پڑھائی، پھر کچھ درس قرآن بھی دیا. تو بعد میں بڑے روئے والد صاحب. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے دیکھیں اگر اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ جو دنیا میں مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے. کہنے لگے اتنی مسجد جو بنائی ہے، اتنا گھر بھی اگر اللہ نے اس کو جنت میں دے دیا تو یہ وہاں بھی نواب رہے گا ماشاءاللہ. یہ کوئی چھوٹی سی ہے، چلو اتنا ہی اللہ عطا فرما دے، اللہ تو اور دیں گے. اللہ کی وسعتیں اور رحمتیں تو تصور سے بالا تر ہیں، لیکن چلو اگر اتنا ہی دے دیں جتنی اس نے مسجد بنائی ہے تو کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہوا ماشاءاللہ یہ لوگ وہاں بھی نواب ہوں گے اللہ کی رحمت سے. تو اس لیے میں بھی ہمیشہ سوچتا ہوں کہ اللہ نے جو ان کو توفیق بخشی کہ مسجد نبوی حضور پاک کی مسجد مبارک کو اتنی توسیع بخشی ہے کہ گرمیوں میں جائیں تو ماشاءاللہ ٹھنڈک لگتی ہے، اور اتنا ادب اور احترام سے اس مسجد کو بنایا گیا ہے کہ سنیت الوداع کے مقام پہ اس کے جو ایئر کنڈیشننگ پلانٹ ہے وہ وہاں لگایا گیا ہے تاکہ شہر کے قریب نہ ہو، کوئی موٹروں کا دھواں وغیرہ کھینچ کے مشینیں اندر نہ ڈال دیں. یعنی بڑی صاف اور فریش ہوا ملنی چاہیے حرم نبوی کے لیے. اور پھر ایک ایک اینٹ جو ہے وہ صرف مسجد نبوی کے لیے بنی ہے، وہ دنیا میں اور کہیں نہیں مل سکتی آپ. یعنی بطور خاص جو پتھر ہے اسی مسجد کے لیے بنا ہے. کہیں کوئی چھوٹی سی اینٹ لگی ہے تو صرف اسی مسجد کے لیے ہے. ایک بلب لگا ہوا ہے تو صرف اسی مسجد کے لیے بنا ہے. دنیا کی کسی مارکیٹ میں آپ نہیں خرید سکتے، کیونکہ وہ تو اسپیشل آرڈر پہ چیز تیار ہوئی ہے اور کہاں کس کو ملے گی. تو اتنی بڑی خدمت اور حرم کی خدمت اور قرآن کی خدمت، یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توفیق بخشی کہ جنت میں انہوں نے اتنے بڑے گھر تو ابھی سے بنا لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہتے ہیں کام لے لیتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ یعنی اگر کوئی حدیث مبارک کے اوراق بوسیدہ ہو جائے یا قرآن پاک کے اوراق بوسیدہ ہو جائے تو ان کی حفاظت کے لیے یہ مختلف طریقے ہیں. آپ جو بھی اختیار کریں گے وہ ٹھیک ہوگا، اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اعتراض تب ہوتا ہے نعوذ باللہ جب آدمی بربنائے عداوت اللہ کے قرآن کی توہین کرے، اور جب حضرت عثمان کا منشا ہی یہ ہے کہ وہ قرآن پوری دنیا میں محفوظ ہو جائے اور اختلاف نہ ہو. یہی وجہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج 1400 سال مکمل گزر گئے، 15ویں صدی کا آغاز ہو گیا، لیکن قرآن کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، ایک ایک حرف محفوظ ہے، اور ایک ایک جملہ محفوظ ہے. اسی طرح محفوظ اور تر و تازہ ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ابھی اللہ نے اتارا ہے قرآن پاک. ایسے یعنی آپ اندازہ فرمائیں. تو اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ خدمت کی. اور فرماتے ہیں اس کے بعد قال ابن شهاب الزهري واخبرني خالد بن زيد صاحب السنه زين صاحب وقال وقت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت اسمع رسول الله يقرأ بها والتمسا وجنابا خزيم بن سعد الانصاري. اب جناب فرماتے ہیں زید بن ثابت کے جب ہم نے قرآن پاک نقل کیا تو سورۃ الاحزاب کی ایک آیت مبارک ہمیں نہیں مل رہی تھی. وہ کہتے ہیں چونکہ میں نے خود سنی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھا کرتے تھے، لیکن اب ہمیں وہ مصحف مبارک میں نہ مل رہی تھی، تو ہم نے پھر اس کی تلاش شروع کی کہ یہ آیت مبارک کہاں ہے. تو وہ آیت پھر ہمیں کس کے پاس ملی؟ خزیمۃ بن ثابت الانصاری کے پاس. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فالحقناها في سورة آب المصحف. وهذا ايضا من اکبر مناقب امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. مفسر کہتا ہے یہ بہت بڑی منقبت ہے حضرت عثمان کی. فإن الشيخين سبقا إلى حفظ القرآن أن يذهب منه شيء فهو جمع الناس على قراءة واحدة لئلا يختلفوا في القرآن.
کہتا ہے کہ حضرت ابی بکر اور عمر پاک نے رضی اللہ عنہما ان دونوں نے قرآن کو جمع کیا حضرت عثمان سے پہلے، لیکن حضرت عثمان نے اس کو ایک قرات پہ لکھ کے جمع کر دیا۔ فوافقہ علی ذلک جمیع الصحابہ، اور حضرت عثمان کے زمانے میں جتنے صحابہ تھے سب کے سب نے اسی بات پہ اتفاق کیا کہ یہ ٹھیک ہے۔ وانما روى عبد الله المسعود شيء من التغزل بالصبر انه لم يكن ممن كتب المصائب وامر اصحابه بغل المصائب لما عبر عثمان بحرق معاد المصطفى الامام ثم رجع ابن مسعود الى الوفاق حتى قال علي بن ابي طالب لو لم يفعل ذلك عثمان لفعلته انا، فاتفق الائمه الاربعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي على ان ذلك من مصالح الدين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ بعض روایتوں میں آیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناراضگی محسوس کی، چونکہ ان کو جمع قرآن کے کام میں شامل نہیں کیا گیا تھا، تو اس لیے ان کو کچھ غصہ تھا، اور انہوں نے کچھ حکم بھی دیا تھا کہ مصاحف جو ہیں ان کو محفوظ رکھا جائے، سب نہ جلائے۔ لیکن جب ان کی بات بھی غصہ مبارک اتر گیا تو وہ بھی پھر جمیع صحابہ کی طرف رجوع فرما گئے، اور اس کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یاد رکھو لو لم یفعل ذلک عثمان لفعلته انا، کہ اگر حضرت عثمان یہ کام نہ کر گزرتے تو یہ کام میں کرتا۔ یعنی اچھا ہوا الحمدللہ کہ حضرت عثمان نے قرآن کو ایک قرات پہ جمع کر دیا، اگر حضرت عثمان یہ نہ کرتے تو میرے ارادے میں تھا یہ میں کرتا۔ تو مفسر کہتے ہیں اس سے فائدہ کیا ہوا کہ چاروں خلفاء متفق ہو گئے، یعنی اس پہ حضرت ابی بکر سے کام شروع ہوا اور حضرت عثمان پہ ختم ہوا اور حضرت علی نے تائید فرما دی، تو چاروں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتفاق ہو گیا۔ وهم الخلفاء الذين قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ چاروں میرے مدنی پاک کے پیارے خلفاء ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین من بعدی۔ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اگر تم لوگوں کو کسی مسئلے میں اختلاف آئے تو میرے طریقے کو پکڑو یا میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو پکڑو، ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، کیونکہ خلفاء راشدین جو ہیں وہ بھی تابع ہیں حضرت محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ وکان السبب فی ھذا حذیفہ بن الیمان، اور سبب کون بنے یہاں؟ حضرت حذیفہ، کیونکہ انہ لما کان غازیا فی فتح ارمینیا وآذربائیجان وکان قد اجتمع هناك اہل الشام والعراق، جب وہاں جنگ ہوئی رجال حذیفہ یسمع منهم قراءات علی حروف شتى، حضرت حذیفہ نے وہاں مختلف قراتوں کے قرآن سنا، اور ورأى منهم اختلافا واختفراقا، انہوں نے دیکھا کہ ان کے اندر قرات کے مسئلے میں جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں۔ فلما رجع الى عثمان اعلبه، جب واپس آئے تو انہوں نے حضرت عثمان کو خبر کی، وقال لعثمان ادرک هذه الامه قبل ان يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، وذلك لان اليهود والنصارى مختلفون فيما بأيديهم من الكتب، واليهود بأيديهم نسخة من التوراة والصحابة يخالفونهم في ألفاظ كثيرة ومعاني كثيرة، وليس في توراة السارة حروف الحمزة ولا حرف الهاء والياء، والنصارى أيضا بأيديهم توراة يسمونها العتيقة وهي مخالفة نسختي اليهود والسامرة، جیسے کہ یہود اور نصارہ میں جھگڑا ہوا، یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس تورات کا نسخہ ہے جو سامرہ کہلاتا ہے، اور جو تورات سامرہ والا نسخہ ہے اس میں حمزہ بھی نہیں ہے، ہا بھی نہیں ہے، یا بھی نہیں ہے، اور ایک نسخہ جو ہے اس کے خلاف ہے۔ اسی طرح نصرانیوں کے پاس بھی ایک تورات کا نسخہ تھا جس کو وہ کہتے تھے تورات العتیقہ، اور وہ ان دونوں نسخوں کے خلاف ہے۔ تو لہذا اصل میں یہ وجہ تھی کہ یہودی بدبخت قوم ہے، بڑی مکار دجال قوم ہے، انہوں نے اللہ کی تورات کو بدل ڈالا۔ جب کوئی بڑا آدمی آتا نا فتویٰ لینے کے لیے تو فتویٰ بدل دیتے اور تورات کے حرفوں میں تبدیلی کر دیتے، کیونکہ ہوتا تو عجیب صرف نقطے کا فرق ہے نا، نقطے کا فرق لگ جائے تو ترجمہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا نا جی کہ ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے۔ اب دیکھیں نا دعا اور دغا میں کیا فرق ہے؟ ایک نقطے کا ہی فرق ہے نا، اگر غین کا نقطہ نہ لگائیں تو عین بن جائے گا، دعا ہو جائے گی، اور اس پر ایک چھوٹا سا نقطہ لگا دیں تو وہی بات دغا بن جائے گی کہ ہم دعا لکھتے رہے اور تم دغا پڑھتے رہے۔ ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا، اب محرم میں نقطہ نہیں ہے، نیچے نقطہ ڈال دو تو مجرم بن جائے گا۔ اب محرم کہا اور مجرم کہا، جیسے دعا اور دغا ضد ہے، محرم اور مجرم بھی ضد ہے، صرف ایک نقطے سے کہاں کا کہاں مانا چلا گیا۔
اور جیسے مثال مشہور ہے نا کہ کوئی پیر تھا تو اس کے بعد لوگ آتے تھے کہ جی ہمیں تویز لکھ دو، ہمارا بچہ نہیں ہوتا. اب تو بچے سچے پیر دیتے ہیں نا. اب یہ سارا کام پیروں نے سنبھال لیا ہے ماشاءاللہ، بچے دینے کا کام. اسی طریقے سے کسی آدمی پر مصیبت ہو، کوئی تکلیف ہو، یہ سب باتیں اب پیروں کے پاس ہے. اللہ نے یہاں سے کام سب انہیں لے لیا ہے ٹھیکے پہ. جیسے ٹھیکے شیکے ہوتا ہے نا، یہ سڑک تم بناؤ، یہ سڑک تم بناؤ، یہ عمارت بنانی ہے تم بناؤ. اللہ میں یہاں بس فارغ ہیں. اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ خدا کے بعد بس صرف توحید رہ گئی ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت، اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے. ہم ان کے مخالف نہیں ہیں. ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ جن گدیوں پہ بیٹھ کے رشد و ہدایت کے نعرے لگنے تھے وہاں بیٹھ کے بدعت ہو رہی ہو. ایک دکھ ہوتا ہے. دیکھو نا جی، ایک مسجد ہے تو اس میں قرآن کا جلسہ ہونا چاہیے یا قوالی ہونی چاہیے؟ مسجد جو بنی ہے تو اللہ کے قرآن کے لیے. اولیاء اللہ کے اگر مزار تھے تو کیوں تھے کہ لوگ قرآن پڑھتے، لوگ فاتحہ پڑھتے، ان کے لیے دعائیں کرتے. وہاں لوگ بڑے بڑے مدرسے بناتے، قرآن اور حدیث کا درس ہوتا تاکہ صبح اور شام اللہ کا قرآن گونج رہا ہوتا یا حدیث رسول پاک گونج رہی ہے. وہ اس لیے تو نہیں تھی اولیاء کہ اللہ کی مزاریں کہ ہم وہاں سرکس لگائیں، ہم وہاں تماشے لگائیں، ہم وہاں میلے لگائیں، ہم وہاں جناب عورتوں کو بلائیں، عورتیں اور مردوں کے اختلاط کرائیں، ہم وہاں قوالیاں کروائیں، ہم وہاں مجرے کروائیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اگر اولیاء اللہ کی یہی تعظیم ہے تو پھر اس کا فیصلہ تو قیامت میں ہوگا، دنیا میں تو ہو نہیں سکتا. دنیا میں تو جس کے پاس زور ہے وہ اپنا کر رہا ہے، جس کے پاس جہاں جس کا زور چلتا ہے وہ اپنی بات میں لگا ہوا ہے، دوسرے کی بات تھوڑی سنتا ہے. وہ تو کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو یہ اصل ہم لوگوں کو تو یہ دکھ ہے کہ وہ اللہ کے اولیاء جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کو گمراہی سے نکالا، شرک سے نکالا، بدعات سے نکالا، کفر سے نکالا، قرآن و سنت کے تابع بنایا، آج ان کی گدیوں پہ بیٹھنے والے فرض نماز بھی نہیں پڑھتے. آپ جھگڑے میں نہ پڑیں، آپ پارٹی بازی میں نہ آئے، آپ انصاف کریں. آپ وہاں چلے جائیں کسی بڑے بزرگ کی گدی پر اور وہاں جا کے پتہ کریں کہ بھئی ان کے موجودہ سجادہ نشین کون ہیں. آپ 10 دن وہاں رہ جائیں، اگر ایک فرض نماز میں وہ آئے تو مجھے جو مرضی آئے گالیاں دینا. وہ کب آتے ہیں؟ جب عرس ہوگا، عرس ہوگا، میلہ ہوگا، بزرگ پر چادر چڑھانی ہوگی، وہ اس دن آ جائیں گے. کیوں بھی لوگ آئیں گے، پیسے دیں گے. آج تو مال ملنے کا دن ہے نا، اس دن تو غیر حاضر وہ رہ نہیں سکتے. آپ یقین فرمائیں، اللہ کے کعبے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ اپنے ملک میں جا کے دیکھ لیں، پکے اہل سنت والجماعت، باپ دادا خود سنی ہیں لیکن گھروں میں تعزیے نکلتے ہیں. پکے اہل سنت والجماعت ہیں اور 9 اور 10 محرم کو سبیلے لگاتے ہیں. سنی پکے، یعنی یہ نہیں کہ وہ سنی نہیں ہے، بالکل سنی. کیا ہے کہ بچپن سے باپ دادے سے ایک رسم و رواج جو ہم نے دماغوں میں ڈال دیا ہے وہ کیسے نکلے؟ بھئی ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہو اور وہ دیکھتا ہے کہ میرا ابا تعزیہ نکالتا تھا، میرا ابا 9 اور 10 محرم کو خیر خیرات کرتے تھے اور حلوہ پکتا ہے، مٹھائیاں پکتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پکتا ہے. تو اس کے تو دماغ میں یہ مسئلہ بیٹھ گیا. مولوی کیا کرے گا؟ اس کو تو اللہ پاک ہدایت عطا فرما دے، وہ باہر آ جائے، اللہ کا قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، توبہ کرے، حق سمجھ آئے. ورنہ ہم نے تو ایک دن تقریر کرنی ہے اور وہ بچپن سے اس نے آنکھیں کھولی اور وہ دیکھتا آ رہا ہے کہ جی پنچن پاک کے نام پہ خیرات ہے. وہ دیکھتا آ رہا ہے جی 12 اماموں کا صدقہ خیرات ہوتی ہے. وہ دیکھتا آ رہا ہے کہ حضرت داتا صاحب کی نگری میں ہم رہتے تھے اور داتا صاحب کی حفاظت میں ہم رہتے ہیں. وہ دیکھتا آ رہا ہے کہ بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک پہ ایک دری ہے جو گزر جائے سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے اسی وقت. لوگ تو بعد میں جائیں گے نا قیامت والے دن، یہ اسی دن داخل ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. اور دری سے نکلنے کے فوراً بعد سگریٹ جلاتا ہے جنتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ہدایت دے. اب اس میں بھئی حضرت فرید رحمت اللہ علیہ کا کیا قصور ہے؟ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا کیا گناہ ہے؟ وہ تو اللہ والے تھے، اپنی خدمت کر کے دین سے اپنا زمانہ گزار کے تشریف لے گئے. ان پر وفات آ گئی، بعد میں ہم جیسے لوگ آ کے ان کی گدیوں میں بیٹھ گئے. زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من،
یہ عقابوں کے نشیمن تھے لیکن زاغوں کے تصرف میں آ گئے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. تو انہوں نے بھی یہی کیا تھا نصارہ نے کہ مسئلے بدل ڈالے, آیتیں بدل ڈالی, حرف بدل ڈالے اور بڑے بڑی تبدیلیاں کر ڈالی. بڑا آدمی آ گیا, اس سے کوئی اس کے مطابق مسئلہ بنا دیا. تو پیر صاحب کے پاس آتے, جی بچے کے لیے تویز چاہیے. خیر جی وہ تویز لکھ لیتے, تویز جو لکھ دیتے. خیر اب کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے نا, یا بچہ ہوگا یا بچی ہوگی یا نہیں ہوگی, ان تین چیزوں میں سے کوئی بات تو ہوگی. بھئی اصولی بات ہے نا, ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے تویز دو کہ میرا اولاد ہو جائے. پیر صاحب نے تویز دے دیا, اب اللہ کی مرضی ہے, یا لڑکا ہو جائے گا یا لڑکی ہو جائے گی یا دونوں نہیں ہوں گے. اچھا اب اگر لڑکا ہو جاتا تو وہ کہتے بھئی ہاں حضرت مٹھائی وہی کس کی بات, آپ نے تویز دیا تھا اور وہ لڑکا ہو گیا. میں نے کہا ماشاء اللہ جی ٹھیک ہے. اور نے کہا تویز لے آؤ. تویز لے آیا جی, کھولا تو اس میں لکھا ہوتا ہے لڑکی نہ لڑکا, لڑکی آگے نہ لڑکا. انہوں نے کہا دیکھو ہم نے لکھ دیا تھا کہ لڑکی نہ لڑکا. دیکھو لڑکا ملا ہے تمہیں کہ نہیں ملا؟ کہا تھا دعا کریں اللہ مجھے تویز دے کو بچہ پیدا ہو. پیدا تو ہوا لیکن بچی پیدا ہوئی ہے. اچھا بھائی ٹھیک ہے, انہوں نے کہا تویز دے آؤ. تویز دے, انہوں نے کہا دیکھو میں لکھا تھا کہ لڑکی نہ لڑکا, لڑکا نہ ہو لڑکی ہو جائے. بس ہماری قلم چل گئی تو ہو گیا, ہم کیا کریں. اب جناب وہ آیا 2 سال کے بعد, اس نے کہا مرشد ہم نے نظر بھی دی, نیاز بھی دی, ہمارا تو ستیہ ناش ہو گیا, جو گھر میں تھا وہ بھی کباڑا ہو گیا, نہ لڑکی ہوئی نہ لڑکا ہوا, تو مرغی کا بچہ بھی نہیں پیدا ہوا. انہوں نے کہا تویز لے آؤ. تویز ہے, کہا لکھا ہوا نہیں ہے لڑکی نہ لڑکا, نہ لڑکی نہ لڑکا. بس ہماری تو قلم چل گئی تھی اس وقت, ہم کیا کریں. بس یہ تو تقدیر کی قلم ہے, جو ہاتھ سے نکل گیا میرے ہاتھ میں تھوڑا ہے, میں نے تو لکھ لیا تھا ابھی کچھ نہیں ہوگا, لکھا ہوا نہیں ہے. بھائی پیر تو بڑا پہنچا ہوا ہے ماشاءاللہ, جو کام پیر کر گیا ماشاءاللہ. تو اب جناب لوگ چکر میں, جس کا بچہ ہو گیا وہ بھی پکا مرید, جس کی لڑکی ہو گئی وہ بھی پکا مرید, جس کے دونوں نہیں ہوئے وہ بھی پکا مرید. اور انہوں نے کہا میرے مقدر میں نہیں تھا, سائیں کی تقدیر کی قلم ادھر پھر گئی, اور پیر تو کام رہے نا, اس نے تو پہلے لکھ دیا کہ تمہیں لڑکی بھی نہیں ہوگی لڑکا بھی نہیں ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. چشم عالم کو کور رہنے دے اور میری پیری میں زور رہنے دے. جب تک لوگ جاہل رہیں گے ہماری پیریاں چلتی رہیں. جب لوگوں کو اللہ علم عطا فرما دیں گے اور علم کی روشنی آ جائے گی تو پھر یہ جہالتیں چھٹ جاتی ہیں. اور خدا کے بندے یہ تو اللہ کا نظام ہے. اولاد یہودی کو بھی مل رہی ہے, نصرانی کو بھی مل رہی ہے, ہندو کو بھی مل رہی ہے, مسلمان کو بھی مل رہی ہے, داریے کو بھی مل رہی ہے, کمیونسٹ کو بھی مل رہی ہے, اور منکرین خدا کو بھی مل رہی ہے, منکرین رسول کو بھی مل رہی ہے, گورے کو بھی مل رہی ہے, کالے کو بھی مل رہی ہے, انسانوں کو بھی مل رہی ہے, کتوں کو بھی مل رہی ہے. یہ تو اللہ کا نظام ہے, اس میں کسی کا کیا دخل ہے. اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ ہمارے ذمہ یہ ہوتا ہے کہ دعا کرو, کیونکہ دعا کا بھی حکم اللہ نے خود دیا ہے کہ مجھ سے مانگو, کہ بندہ مانگتا رہے, باقی فیصلہ تو اس کے نظام کے مطابق ہو. اب آپ نے نہیں دیکھا کتنے کافر ان کی اولاد نہیں ہوتی, مان سے کہو ان کی, ہماری اولاد لولی لنگڑی ہوتی ہے, ان کی تو ہے ہی ٹھیک ٹھاک. ہمارے تو ماشاءاللہ آدھے بچے جو ہیں یا لولے ہوں گے یا لنگڑے ہوں گے یا پاگل ہوں گے یا دماغ خراب ہوگا یا جائے, ان کے تو سارے ٹھیک ٹھاک ہیں, باڈی بھی ٹھیک ہے, صحت بھی ٹھیک ہے, پیدا ہونے کے وقت سے وزن بھی ٹھیک ہے. کافر خدا کو بھی نہیں مانتے, رسول کو بھی نہیں مانتے. اسی طرح دیکھا نہیں جانوروں کے نہیں بچے پیدا ہو رہے, وہ کس پیر کے پاس جا کر تویز لے آتے. مکڑی دیکھا کتنی بڑھتی ہے, وہ کس پیر کی منت جا کے مانتی ہے اور وہاں جا کے حلوے کی دیگیں پکاتی ہے. اور لاکھوں کی تعداد میں مکڑی ادھر مر رہی ہے, ادھر نکل رہی ہے, اور پیدا ہو رہی اسی وقت دوڑ رہی ہے. اللہ کا نظام ہے خدا کے بندے. ہاں اولیاء اللہ کے پاس جاؤ, بزرگوں کے پاس جاؤ, ان سے کہو کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہماری اولاد اچھی کر دے, اللہ ہمیں صالح اولاد عطا فرمائے. لیکن یہ نہیں کہ وہ اولاد دے دے گا یا تویز لکھے گا تویز سے بچہ پیدا ہو جائے گا.
طویز سے بچہ پیدا ہوگا تو شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر عورت ایک طویز لے کے گھر میں رکھ لے، بچہ خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ یہ کون سا طویل ہے بھائی؟ اللہ کے بندے پتہ نہیں ایسا کئی میرے پاس آ جاتے ہیں، وہ جی آپ مجھے طویل ہے، اگلے دن 2-3 دن پہلے کی بات ایک آدمی آ گیا، جی آپ سے حضرت بڑا خاص کام ہے کہ بھائی فرماؤ جی علیحدہ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا تو ابھی کوئی کھڑا ہے اللہ کا بندہ؟ ہم دو ہی تو ہیں، علیحدہ تو ہیں نہیں حضرت، ذرا علیحدگی میں بات۔ میں نے کہا بھائی علیحدگی آخر کیا مطلب ہے آپ کا؟ مجھے کمرے میں بند کر کے مارنا چاہتے ہو کیا؟ بات کیا ہے بھائی؟ کھڑے ہیں 2 آدمی ہیں، علیحدہ کھڑے بات کرو۔ نہیں حضرت آپ ٹائم دیں، میں گھر میں حاضر ہوں گا۔ میں نے کہا ابھی میرے ساتھ چلے جاؤ۔ میرا گھر کہاں ڈھونڈو گے اللہ کے بندے؟ تو میرے ساتھ ابھی چلے جاؤ۔ بار میں کیا کہا بھائی گھر میں جا کر بھی تو مجھ سے بات کرو گے نا؟ کہتے ہیں جی مہربانی کریں، سنا ہے آپ کے پاس طویز ہے، طویز لکھ دیں میری شادی ہو جائے۔ ارے کہا پاگل، میری 5 سال سے اپنی نہیں ہوتی، تو میرے طویز سے اگر تمہاری شادی ہو سکتی ہے تو میں اپنی نہ لکھ کے کر لوں۔ ارے کہا تمہارا دماغ خراب ہے بابا، کوئی طویز شویز سے شادی نہیں ہوتی، پیسے بناؤ، پیسے مال پیدا کرو، کل شادی ہو جائے۔ غریب رہو گے کوئی طویز شویز نہیں چلتا غریبوں پر، طویز بھی پیسے والوں پہ چلتا ہے، اور مرشد کو بھی جب تک پیسہ نہ دو نظر نیاز طویز چلتا ہی نہیں۔ طویز بھی بڑا سمجھدار ہے، پیسے والا طویز ہے، عید کے لیے بھی پیسہ چاہیے، شادی کے لیے بھی پیسہ چاہیے۔ میں نے کہا پاگل نہ بنو تم، یہاں محنت کرو، 1-2 سال پیسے شیسے بناؤ ٹھیک ٹھاک، جب یہاں سے جاؤ گے سنسنائٹ کا بریف کیس ہاتھ میں ہوگا ماشاءاللہ، سوٹ شوٹ پہنے ہوئے ہوگے، وہاں جا کے بتانا چاہے یہاں بلدیہ میں کام کرتے، وہاں کہنا میں بڑا افسر لگا ہوا، فوراً شادی ہو جائے۔ کیا ہے ایسے کتنے لوگ ہیں جو غریبوں کو دھوکے دے کے شادیاں کرائے؟ مسلمان ہے جی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت۔ حرم شریف کی دعا ہے، کبھی لگ جاتی ہے، کبھی دروازہ حرم کا رحمت کا کھلا ہوتا ہے نا تو منٹ نہیں لگتا، پھر دعا لگ جاتی ہے اور منظور ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اور انہیں بھی ہدایت ہے۔ تو کہتے ہیں وَأَمَّا الْأَنَاجِيلُ وَالَّذِي بِأَيْدِي النَّصَارَىٰ بِأَرْبَعَةٍ، کہتے ہیں نصرانیوں کے بعد جو انجیل ہے وہ 4 ہیں، انجیل مرقس، انجیل لوقا، انجیل متی، انجیل یوحنا، ان کے پاس 4 اناجیل ہیں۔ وہی مختلفۃ ایضا اختلافا کثیرا، وہ سب آپس میں نہیں ملتے۔ وهذه الاناجيل الاربعه كل منها لطيف الحجم، منها هو قريب من 14 ورقة بخط متوسط، کہتا ہے بعض 14 ورقے کا انجیل ہے اور بعض اس سے زیادہ ہے، بعض چھوٹا ہے۔ ومضمون سیرت عیسیٰ علیہ السلام ایامہ واحکامہ وکلامہ، اور اس کے اندر کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں احکام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام، وما هو شیء قلیل مما یدعون انہ کلام اللہ، اور کچھ حصہ تھوڑا سا ایسا ہے جس کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وہی بعض مختلف کما قلنا وکذالک التوراۃ وما فیہا من التحریف والتبدیل ثم ہما منسوخان بعد ذلك بهذه الشریعۃ المحمدیۃ المطہرہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو تورات بھی اسی طرح ہے، حالانکہ تورات انجیل جب میرے مدنی پاک کی شریعت آئی تو وہ ختم ہو گئی۔ فلما قال حذیفہ بن عثمان ذلك افزعوا، حضرت عثمان گھبرا گئے، وارسل الى حفصة ام المؤمنین ان ترسل الیہ بالصحف الذی عندها مما جمعه الشیخان لیقضوا ذلك في مصحف واحد، حضرت نے حکم دیا بی بی حفصہ کو کہ قرآن پاک بھیجیے تاکہ ہم ایک جگہ لکھیں ایک قرات پر، وینفذوا الى الآفاق ویجمع الناس على القراءة به وترک ما سواه، اور آپ نے پورے ممالک میں انہی کے نسخے بنا کے بھیج دیے اور حکم دیا کہ اسی قرات میں قرآن کو پڑھا جائے۔ فقال حفصہ عثمان هؤلاء الاربعہ، ان 4 کو حضرت عثمان نے حکم دیا، وہ زید بن ثابت الانصاری، ایک یہ تھے احد کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی کاتب الوحی تھے، وہ عبداللہ بن الزبیر بن العوام القرشی الاسدی، احد فقہاء الصحابہ وجوائهم علما وعملا واصلا وفضلا، اور ان میں حضرت عبداللہ بن الزبیر تھے جو بہت بڑے فقیہ ہیں صحابہ میں، جو بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے عمل والے، باعتبار خاندان کے بھی باعتبار فضل کے بھی بڑی شان والے۔ وسعید بن العاص بن امیۃ القرشی الاموی وکان کریما جواد الممدحن، سعید بن العاص یہ بھی کرشی ہیں، بہت بڑے سخی تھے اور بہت بڑے شان والے۔ وکان اشبہ الناس لہجۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حضرت تھے سعید بن العاص بن امیہ، ان کا لہجہ بات کرنے کا بالکل ملتا تھا جیسے میرا مدنی محمد مصطفیٰ بات فرماتے، کیونکہ وہ بھی تو قریشی تھے نا، خاندان تو ایک تھا آخر۔ عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام بن المغیرہ،
ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم القرشی المخزومی وجلس هؤلاء النفر الاربعہ يكتبون بالقرآن نسخہ ان لکھا ان چاروں نے واذا اختلفوا في موضوع الكتابة على اي لغة اگر کسی لغت میں اختلاف ہو جاتا رجعوا الى عثمان حضرت عثمان کی خدمت میں آتے كما اختلفوا في التابوت يكتبونه بالتاء والهاء فقال ابن ثابت انما هو التابوت وقال السراج انما هو التابوت فتراجعوا الى عثمان فقال اكتبوه بلغة قريش فان القرآن نزل بلغتهم وكان عثمان رضي الله تعالى عنه والله اعلم رتب الصور في المصحف وقدم السبع الطور وسنى بالمئين. اب جناب لفظ تابوت کے لکھنے میں اختلاف ہو گیا کہ تابوت کا لفظ یہ تابوت ہے شیعہ والا تابوت سمجھو ایسا نہ ہو کہ قرآن میں تابوت ہے یہ تابوت شابوت نہیں ہے تابوت تو تا کے ساتھ لکھے نہیں جائے یا تابو ہاں آخر میں پھر اس میں نقطے ڈال دیا تو اس میں ہوا کہ لکھے کیسے لفظ تو یہی ہے لیکن لکھنے کا انداز کیا ہوگا اس تو حضرت عثمان کی خدمت میں ہے انہوں نے کہا لغت قریش میں تابوت ایاتی تابوت قرآن پاک میں آتا ہے نا طالوت علیہ السلام کے قصے میں تو اسی کے مطابق لکھا گیا ولهذا رواه الجري وابو داود والترمذي والنسائي والحديث غير واحد من الائمه الكتاب ان او في الاعرابي ان يزيد الفارسي عن ابن عباس قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم على ان نبتم من الانفال وهي من المثاني واذا برات وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال ما حملكم على ذلك وقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ياتي عليه الزمان وهو ينزل عليه سور ذوات العدد وكان نزل عليه شيء ذا بعض من كان يكتب ويقول له هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. اسی لیے فرماتی ہیں کہ حضرت ابن عباس آئے انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عثمان سے کہا کہ تم نے سورت الانفال اور سورت براء کو کیسے اکٹھا لکھا ہے اور پھر ان کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فاصلہ بھی نہیں کیا حالانکہ ان دونوں صورتوں کے اندر تو فرق ہے. تو حضرت عثمان نے جواب دیا کہ ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا بلکہ جب حضور پہ کچھ آیتیں نازل ہوتی تھی حضور پاک حکم دیتے تھے کہ ان آیات کو فلاں صورت میں رکھو ان آیات کو فلاں صورت میں رکھو تو یہ ساری ترتیب جو ہے یہ بھی دراصل حضور کے حکم کے مطابق اور حضور کے حکم کا معنی ہے اللہ کے حکم کے مطابق کیونکہ حضور کو تو اللہ حکم فرماتے تھے نا کہ یہ صورت یہاں ہو اس کے بعد یہ صورت اس کے بعد یہ صورت اس کے بعد یہ آیات وكانت الانفال من اول ما نزل بالمدینہ وكانت البراءة من آخر القرآن وكانت قصتها شبیہۃ بقصتها. حالانکہ دیکھا جائے تو انفال حضور پاک جب مدینہ پاک میں آئے تو پہلے نازل ہوئی اور سورت براء جا کے آخر زمانے میں نازل ہوئی لیکن ان کا قصہ بھی آپس میں ملتا ہے. کہتے ہیں اس کے بعد یہ بھی گمان کیا گیا کہ انفال اور براء ایک صورت ہے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم يتبين لنا انها منها ومن اجل ذلك ان بينها ونبت بينها بسم الله الرحمن الرحيم فوضعت ما في السبع الطول. تو حضرت عثمان فرماتی ہے کہ آقا کی وفات مبارک ہو گئی اور ہم یہ نہ پوچھ سکے کہ حضرت براء اور انفال ایک صورت ہے یا علیحدہ صورتیں ہیں تو اس لیے پھر ہم نے ان دونوں کو کٹھے بھی رکھ دیا اور درمیان میں بسم اللہ بھی نہیں لکھی تاکہ اگر ایک صورت ہے تو کٹھے موجود ہے اور اگر علیحدہ ہے تو علیحدہ لکھی ہوئی ہے تاکہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مواخذے سے بچ سکے. یہ احتیاط تھی. ففهم من هذا الحديث ان ترتيب الايات بالسور امر توقيفي متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم. اور مفسر فرماتے ہیں یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ یہ ساری صورتوں کی ترتیب جو ہے یہ بھی بفرمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. واما ترتیب الآیات کہ آیت اس آیت کے بعد یہ آیت اس آیت کے بعد یہ آیت اس آیت کے بعد یہ آیت. واما ترتیب السور فمن امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ولهذا ليس لأحد أن يقرأ القرآن إلا مرتبا آياته فإنك وقت خطا كثيرا. وأما ترتيب السور مستحب اقتداء بعثمان رضي الله عنه والأولى إذا قرأ أن يقرأ متواليا كما قرأ عليه السلام في صلاة الجمعة بسورة الجمعة في المنافقين وتارة بالسبح والأتاك حديث الغاشية وإن فرق جاد كما صح أن رسول الله قرأ في العيد بقاف واقتربت الساعة رواه مسلم النبي قتادة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یاد رکھو کہ آیتوں کی ترتیب جو ہے وہ تو بالکل بفرمان رسول پاک ہے. اب سورتوں کی جو ترتیب ہے کہ پہلے بقرہ پھر آل عمران پھر اس کے بعد نساء پھر مائدہ انعام انفال براء
وہ کہتے ہیں یعنی یہ ترتیب صحابہ کی طرف سے ہے، لہذا اصول یہ ہو گیا کہ آیت کو تو ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے، لیکن اگر قرآن پاک میں ہم ایک سورت کے بعد کوئی اور سورت پڑھ لیں تو جائز ہوگا، لیکن کہتے ہیں بہتر یہی ہوتا ہے کہ اسی ترتیب سے پڑھا جائے جس ترتیب میں قرآن کے اندر موجود ہے، کیونکہ حضور پاک نے مثلا جمعہ میں پڑھا سبح اسم ربک الاعلی، ایک رکعت میں تو دوسری رکعت میں پڑھا اتاک حدیث الغاشیہ ترتیب سے پڑھا، اسی طرح سورۃ الجمعہ سورۃ المنافقین ترتیب سے، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ حضور ایک رکعت مبارک میں کاف والقرآن المجید اور ایک میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر ایسے پڑھ دیتے تھے۔ تو بہرحال آیت کی ترتیب جو ہے وہ تو لازم ہے، اور سور کی ترتیب جو ہے وہ مستحب ہے کہ آدمی اس پر بھی عمل کرے اور اسی ترتیب سے پڑھے جیسے قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن اگر اس میں فرق ہو جائے تو جائز ہے، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کہ ابھی نماز ہی نہیں ہوئی یا گناہ گار ہو گیا نا، اگر ایک سورت پڑھی اور 4 صورتیں چھوڑ کے پھر ایک سورت جا کر پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ جو ہے وہ بھی جائز ہو جائے گا، اور اسی پر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اتفاق مبارک ہے۔ صحیح النبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعہ الف لام میم السجدہ وحلت علی الانسان، حضور جمعہ والے دن صبح کی نماز میں پہلی رکعت میں سورت سجدہ اور دوسری رکعت میں سورت الدہر پڑھتے تھے، من قدم سورہ آباد زیادہ، اگر مفسر کہتا ہے ایک پیچھے والی سورت پہلی رکعت میں اور پہلی پچھلے والی میں پڑھ لے تب بھی جائز ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں البقرہ ثم النساء ثم آل عمران، حضور پاک نے سورت بقرہ پڑھی، بقرہ پڑھنے کے بعد سورت نساء پڑھی، سورت نساء پڑھنے کے بعد پھر سورت آل عمران پڑھی، حالانکہ آل عمران پہلے تھی، اگر جو مسلم کہا سورت النحل ثم بسورت یوسف، اور اسی طرح آتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ سورت فجر کی نماز میں پہلے سورت النحل پڑھی اور پھر سورت یوسف پڑھی، حالانکہ نحل 14ویں میں آ جاتی ہے، سورت یوسف پہلے آ جاتی ہے۔ ثم ان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رد الصبح حفظ اللہ عنہ ورمضل الہندہ تارسل علی عمر وعلم اللہ کبھی تباہ فلم تحضیب التامات واخذ من عبد اللہ ابن عمر فرق علی اللہ یکون فیہا شیء یخالف المصاحف الائمہ۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ مصحف جو ہے پھر محفوظ رہا بی بی صاحبہ کے پاس، بی بی صاحبہ کی خدمت میں محفوظ رہا۔ اس کے بعد کہتے ہیں جناب اس کے پھر بی بی صاحبہ سے مانگا تھا مروان نے تو آپ نے نہیں دیا، پھر حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس تھا تو پھر اس کے بعد اس نسخے کو بھی ختم کر دیا گیا، وہی نسخہ باقی رکھا گیا جو حضرت عثمان نے جمع کیا تھا۔ الذین فرض رسول اللہ فاق مصحفا الی مکہ، ایک آپ نے بھیجا قرآن مکے میں، ایک بھیجا بصرے میں، ایک بھیجا کوفے میں، ایک بھیجا شام میں، وآخر الی الیمن، ایک بھیجا یمن میں، وآخر الی البحرین وترک عند اہل المدینہ والسفر، ایک مدینہ پاک میں۔ رواه ابو بکر ابی داؤد ربی حاتم السجستانی وصححه القرطبی انه انما نفذ الافاق 4 مصاحف وهذا غریب وهذا وهذا ذلك من مصاحف الناس يخرج الله تختلف قراءات الناس۔ تو اس کے بعد اب جو ہے قرآن مقدس جو ہے بہرحال وہی تنفیذ کے لیے بھیجا گیا پوری دنیا میں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع فرما دیا تھا۔ اسی لیے اب ایک حدیث مبارک جو ہے اس سے بھی پڑھ لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا۔ ذکر کتاب النبی الوارد فی حدیث زہری ابن الصباح کے حضرت میں ثابت ان ابا بکر الصدیق قال له وكنت تكتب الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا وما تقدم في جميع القرآن وقد تقدم ما ورد حديث زيد بن ثابت في نزول لا يستوي القائدون من المؤمنين غير الضرر، ولم يذكر البخاري أحدا من الكتاب في هذا الكتاب في هذا الباب سوى زيد بن ثابت، وهذا عجب وكأنه لم يقاله حديث يورد سوى هذا والله أعلم۔ وموضوع هذا في كتاب السير من ذكر كتابه عليه الصلاة والسلام۔ ثم قال البخاري رحمه الله تعالى انزل القرآن على 7 احرف 7 قراءتیں۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا اقرانی جبریل علیہ السلام على حرف فراجعته فلم ازل استزيده وزدت ان ترى 7 احرف۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے پہلے تو مجھے حکم دیا تھا کہ ایک قرات پہ قرآن پڑھا جائے، تو میں نے کہا میرے اللہ مہربانی فرمائیں، امت کے اندر بڑے قبیلے پیدا ہوں گے اور مختلف قبیلوں کی لحن علیحدہ ہوتا ہے، لفظ علیحدہ ہوتے ہیں، ادائیگی علیحدہ ہوتی ہے، تو پھر 2 کی اجازت ملی، پھر 3 کی اجازت ملی، پھر 4 کی اجازت، حتیٰ کہ 7 قراتوں کی اجازت کہ اب 7 قراتوں میں جو پڑھا جائے گا قرآن سبع نے ان کو باقاعدہ ضبط کر دیا ہے، وہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا اور منظور ہوگا۔
اس کے علاوہ جو ہے نہیں. اسی طرح فرماتے ہیں وقال ابن جریر حدثنا ابو قریب قال حدثنا محمد بن حسین اسماعیل نبی خالد عبد الله بن عیسی بن عبد الرحمن بن لیلہ النبی عن جدی عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ امرنی ان اقرأ القرآن على حرف واحد. اللہ نے حکم دیا ایک قرات پہ. فقلت خفف عن امتی, اللہ نے میری امت پہ آسان فرما. فقال اقرأ على حرفین فقلت رب خفف عن امتی وان اقرأ على سبعة أحرف من سبعة ابواب الجنة كلها شاف کاف. حضور کہتے ہیں میں درخواست کرتا گیا, اللہ منظور فرماتے گئے, حتیٰ کہ 7 قراتوں کا حکم آ گیا. اور خدا کی شان ہے قرآن بھی 7 قراتوں سے پڑھا جائے گا اور جنت کے دروازے بھی 7 ہوں. اس لیے مفسر نے فرمایا کہ جو جس قرات سے بھی پڑھے گا الحمدللہ اسی کے لیے وہ کافی ہے. اس کے بعد فرماتی ہے وقال ابن جریر الى آخره حدثني يونس بن وهب اخبرني هشام بن سعد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن ليلى عن ابي بن كعب انه قال سمعت رجلا يقرأ في سورة النحل قراءة تخالف قراءتي. وہ ایک آدمی پڑھ رہا تھا تو میری قرات کے علاوہ قرات اور تھی. ثم سمعت آخر يقرأ بخلاف ذلك, پھر ایک اور آدمی سے میں نے سنا تو اور قرات سے پڑھا. فانطلقت بهما الى رسول الله, میں ان دونوں کو لے آیا حضور کی خدمت میں. وقلت اني سمعت هذين يقرأان في سورة النحل وسألت من اقرأها فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کہا حضور میں نے سنا ہے یہ الگ طرز پہ پڑھ رہا ہے قرات پہ, یہ دوسری قرات پہ پڑھ رہا ہے, اور کہتے ہیں دونوں کے ہمیں حضور پاک نے خود پڑھایا ہے, تو اس لیے میں ان کو آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں. وقلت الى رسول الله اذ خالفتما ما اقرأني فقال لا احدما اقرأ. حضور نے فرمایا اچھا تم پڑھو. فقرأ فقال احسنت, حضور ٹھیک پڑھا ہے تمہیں. ثم قال الاخر اقرأ فقرأ فقال احسنت. قال بي وجدت في نفسي وسوسة الشيطان حتى احمر وجهي قال فذلك رسول في وجهي وضرب يده في صدري. ثم قال الله نفس الشيطان عنه يا ابي اتاني آيات من ربي فقال ان الله يأمرك ان تقرأ القرآن على حرف واحد. وقلت رب خفف عن امتي. ثم اتاني الثاني وقال ان الله يأمرك ان تقرأ القرآن على حرفين. وقلت رب خفف عن امتي. ثم اتاني الثالث وقال من ذلك. قلت من ذلك. ثم اتاني الرابع فقال ان الله يأمرك ان تقرأ القرآن 7 أحرف ما لك بكل عدة مسألة. فقال يا رب الله اغفر لامتي يا رب اغفر لامتي. واختبأت الثالث شفاعة لامتي يوم القيامة اسناد صحيح. قلت هذا الشك الذي يدعو به في تلك الساعة والله اعلم السبب والذي يجري قرار رسول قراءة إعلام وإبلاغ ودوال ما كان حضر الرسول لم يكن إلى آخرها لاجتماعها على قول تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وهذا الذي تلاوته سورة الفتح حين أنزلت المرجع والحديبية إلى عمر بن الخطاب. وذلك لما كان تقدم له من الأسئلة سورة الحديبية فالصديق فيها قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين. حضرت ابی ابن کعب فرماتی ہیں حضور نے فرمایا تم پڑھو, اس نے پڑھا اپنے بات ٹھیک پڑھا. حضور نے فرمایا تم پڑھو, اس نے پڑھا اپنا تم نے ٹھیک. تو حضرت ابی فرماتے ہیں میرے دل میں وسوسہ پڑ گیا کہ بھئی وہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے میں بھی صحیح ہوں. میرے دل میں وسوسہ آیا اور میرا چہرہ جو تھا سرخ ہو گیا کہ قرآن میں 3 مختلف طریقوں سے پڑھا جائے اور تینوں کو حضور فرماتے ہیں صحیح ہے. تو حضور نے میرے سینے میں ایسے ہاتھ مارا, اللہ پاک نے میرا سینہ کھول دیا. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے اللہ کا حکم تھا ایک قرات پر, تو میں نے اپنی امت کی رعایت کے لیے درخواست کی تو اللہ نے 7 قراتیں منظور فرما دی. تو اس لیے پھر حضور پاک نے حضرت ابی پہ خود قرآن پڑھا. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ, کیونکہ پڑھنے والا کون ہے رسول پاک, تو آپ نے ان کو پڑھ کے سنایا. اسی طرح جیسے حدیبیہ سے واپسی پر حضور پاک نے یہ آیت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خود تلاوت فرمائی. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. تو بہرحال اب اس میں بھی الحمدللہ اتفاق ہو گیا اس بات کا کہ 7 قراتوں سے قرآن مجید کا پڑھنا جو ہے وہ اللہ کی مہربانی سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ نے آسان فرما دیا. اور اسی طرح مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے وقد جاء فی الصحیحین عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار فیجتمعون فی صلاۃ الصبح وصلاۃ العصر فیعرج الیہ الذین ذو فیکم یسألون اعلم بکم کیف ترکتم عبادی فیقولون اتیناہم وهم یصلون وترکناہم وهم یصلون. حضور پاک نے فرمایا کہ ملائکہ دن کے بھی ہیں رات کے بھی ہیں, صبح کو جمع ہوتے ہیں اور عصر کو جمع ہوتی ہے, یعنی وہ چلے جاتے ہیں وہ آتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کو کیسے پایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے بندوں کو پایا کہ وہ اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے.
اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونه بینہم الا تنزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عنده۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی حدیث ہے کہ کسی گھر میں جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کے ملائکہ اس پہ سایہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے ان بندوں کا ذکر کرتے ہیں اپنے ملائکہ کے پاس کہ دیکھو میرے بندے قرآن پڑھ رہے ہیں، میرے ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ دعا کرو اللہ پاک زندگی میں قرآن پاک سے محروم نہ فرمائے، اور اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا توفیق دے، اور اسی میں اللہ پاک زندگی جاری رکھے۔ ایک آدمی صبح کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچا تو نماز کھڑی ہو چکی تھی۔ بہتر یہ ہے کہ نماز میں مل جائے، سنتیں بعد میں پڑھیں۔ اگر بعض فقہاء نے اجازت لکھی ہے مثلاً کہ وہ دور ہے باہر ہے، یقین ہے کہ مجھے ایک رکعت مل جائے گی تو پہلے سنتیں پڑھ، لیکن افضل یہی ہے سب کے نزدیک کہ نماز کھڑی ہو جائے بس نماز میں مل جاؤ۔ کھڑے ہونے کے بعد چاہے تو اسی وقت بھی سنتیں پڑھ سکتے ہو نماز کے فوراً بعد، ورنہ سورج نکلنے کے بعد۔ جمع جو ہے نماز کی ایک دفعہ آیا بغیر ڈر کے بغیر سفر کے، لیکن اس کے بعد حکم اس کا نہیں، صرف سفر کے اندر رہ گیا اور جنگ میں رہ گیا، باقی بغیر خوف کے ختم ہو گیا۔ ایک دفعہ ابتدا میں اس پہ عمل ہوا ہے۔ حسد جو ہے یہ سب سے بری بات ہے، یعنی آدمی کسی پہ حسد کرے کہ اللہ اس کی نعمت چھین کے مجھے دے دے، یہ حسد ہے، یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو حسد سے بچائے۔ دوران طواف جو ہے جی افضل یہی ہوتا ہے کہ جیسے چل رہے ہیں اپنی نظر ادب سے نیچے رکھیں، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ طواف نماز کے حکم میں ہے، تو اس لیے اس میں بولنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، نماز میں بولنے کی بھی اجازت نہیں، تو لہذا ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اپنی نظر نیچے رکھے، ادب سے چلے، اور رکن یمانی پہ آئے تو پھر کھڑا ہو پھر ہاتھ لگائے، اور حجر اسود کے آئے تو سامنے کھڑا ہو کے اشارہ کرے، آگے پیچھے جو ہے نظر نیچے رکھے۔ اگر نظر پڑ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نماز ظہر کے بعد ظہر اثر کے بعد بھی میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ مسئلہ اگر آپ بار بار پوچھتے رہے تو ہم کیا کریں۔ ابھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب مقتدی امام کے پیچھے ہو جائے، ظہر ہے فجر ہے عصر ہے، وہ فاتحہ بھی نہ پڑھے سورت بھی نہ پڑھے کچھ نہ پڑھے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فاتحہ ضرور پڑھے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ فجر میں اور مغرب میں عشاء میں جب امام قرآن پڑھتا ہے تو پیچھے نہ پڑھے، اور جن نمازوں میں اس کو قرآن سنائی نہ دے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو میں نے کئی دفعہ یہ عرض کر دیا ہے اور یہ بھی بتلا دیا ہے کہ الحمدللہ تمام ائمہ برحق ہیں، تمام کے پاس احادیث مبارک سے دلیل ہے، باقی علمی دلیلیں بحث کی علماء کا کام ہے۔ آپ جس پہ بھی عمل کرتے ہیں الحمدللہ اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائیں گے۔ ہاں امام صاحب کے نزدیک عصر کے بعد نماز نہ پڑھی جائے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مغرب کے بعد پڑھے، وہ کہتے ہیں کوئی نماز بھی نہ پڑھے، نہ تحیہ نہ کوئی نماز۔ میں نے اپنے ملک میں رمضان کا روزہ رکھا تھا، مکے میں آیا 2 روزے کم ہو گئے پورے کرو، سیدھی سی بات ہے۔ کبھی 27 دن کا یا 28 دن کا بھی مہینہ ہوتا ہے، تو جتنے دن ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے۔ زندہ عورت یا مردہ عورت، دیکھو بھی اصولی بات ہے کہ زندہ یا مردہ کے لیے طواف یا عمرہ ضروری نہیں ہوتا، آپ اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کر دیں، اللہ پاک ثواب عطا فرمائیں۔ ہاں اگر والدین ہیں، کسی نے وصیت کی ہے، والد بوڑھا ہے، والدہ معذور ہے، وہ نہیں کر سکتے، ان کی وجہ سے کر رہے ہو جائز ہے۔ باقی اگر ہر آدمی تندرست ہے ٹھیک ہے، صرف کہا جائے میرا طواف کر دو، طواف اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کر دو۔ یہ فاتحہ کا مسئلہ بھی ہو گیا، جو حج کر کے چلا گیا نہیں کرا گیا مسئلہ وہی ہے۔ عربی پڑھا ہوا نہیں ہوں میں، اگر اردو ترجمہ لے کر بیٹھوں سبق میں، بالکل مقصد تو قرآن سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، اللہ کے بندے جو بھی لے کے بیٹھو پڑھو بس۔ حضرت ادریس زندہ اٹھا لیا ٹھیک ہے، اگر کسی نے مولوی کو گالی دیا تو بیوی کو طلاق نہیں ہوتا، طلاق بھی مولوی کو جتنا مرضی ہے گالی دو بابا، طلاق شلاق نہیں ہوتا۔
میں نے رکن یمانی کو بوسہ دیا، اس پر خوشبو ہے کہ نہیں ہے؟ لم و دم ہو گیا؟ نہیں، دم نہیں ہو گیا، اصولی بات ہے۔ مثلا تم نے بوسہ دیا، کیا عطر تمہارے منہ کو لگ گیا؟ تم نے محسوس؟ ایک ہے خوشبو تو کعبہ شریف کی ہر وقت الحمدللہ آتی ہے، سارا دن لوگ عطر لگاتے ہیں۔ ایک ہے کہ عطر لگا ہوا تھا اور باقاعدہ تیرے منہ کو لگ گیا، تم نے اسی وقت اس کو دھو ڈالا، صاف کر لیا، کچھ بھی نہیں۔ ہاں اگر لگ گیا پھر تم نے صاف نہیں کیا اور پورے عضو پہ لگ، تب جا کے بکری دم پڑے گا، ایسے نہیں کہ فوراً خوشبو آ گیا تو دم پڑ جائے۔ جو قاری حرم میں درس دیتے ہیں ان کو تنخواہ ملتی ہے، ان سے پوچھو جا کر۔ یہ مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے یعنی اللہ کی رحمت ہے، تمہارے ملک کی طرح صدقہ زکات نہیں مانگتے بیچارے۔ تمہارے ہاتھوں سب سے نکما طبقہ تم نے مولوی کا بنایا ہے نا، کہ اس وقت جو سارا دن بچوں کو قرآن پڑھائے، شام کو دروازے کھٹکھٹا کے روٹی بھیک مانگے۔ تم نے تو اپنے علماء کی یہی قدر کی ہے نا، اسی لیے تو انہوں نے بھی مسئلے بدلے ہیں نا، سارے لوگوں کو بدعت میں ڈال دیا۔ انہوں نے بھی پھر مسئلے بنائے ہیں نا، تیسرے دن کا کل ہو، 7 جمعراتیں ہوں، پھر عرس شریف ہو، پھر چیلم شریف ہو، بھی کسی طرح روٹی تو ملے نا غریب کو، کیونکہ ورنہ قرآن جو قرآن پڑھانے والا ہے وہ ایک ایک دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اللہ کے نام کی روٹی ہے، اللہ کے نام کی روٹی ہے، اور جو گھر میں گندی چیز بچے گی جو کتے کو پھینکی جاتی ہے وہ قرآن کے طالب کو دی جاتی ہے۔ یہ تو ہم قیامت میں جائیں گے تو پتہ لگے گا نا۔ تمہارے گھر میں کوئی فاسق آ جائے، فاجر آ جائے، شرابی آ جائے، اس کے لیے دعوتیں ہوں گی، اہتمام ہوگا، ٹیبل لگیں گے، کھانے بنیں گے، ہوٹلوں سے آرڈر دیں گے۔ اگر اللہ کے قرآن والا وہ بھی دیکھو کوئی بچی ہوئی ہے نہ ہو تو چلو 1000 روپیہ دے دو، باہر سے لے لے گا، نکالو جلدی کرو، نکالو اس کو۔ یہ تو ہم جب قیامت میں جائیں گے پھر پتہ چلے گا کہ ہم مسلمان بھی ہیں۔ یہاں اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ علماء محتاج نہیں ہیں، اسی لیے حق بتاتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ بتاتے ہیں، ان کو کسی اور کو اللہ کے خزانے سے ملتا ہے۔ قرآن شریف اگر اوپر رکھا ہوا تھا گر گیا تو کیا جرمانہ ہے؟ جو قرآن پر عمل نہ کرے اس کا نہیں پوچھا کبھی، صرف گر جانے کا پوچھ رہے ہو۔ تمہاری نیت گرانے کی نہیں تھی، کچھ بھی جرمانہ نہیں ہے، اللہ دلوں کو جانتا ہے۔ تم قرآن کو گرانا چاہتے تھے، کچھ بھی نہیں۔ ہمارے یہاں یہ بڑا ہے، خیرات کرو، قرآن شریف ہاتھ سے گر گیا اور داڑھی منڈاؤ تو کچھ نہ کرو۔ کیا ظلم ہے، کیا تماشا ہے! یعنی قرآن کہتا ہے جو میرا حکم نہ مانے وہ کافر ہے۔ من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون۔ قرآن کہتا ہے سود نہ کھاؤ، سب کھاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے شراب نہ پیو، سب پیتے۔ قرآن گر گیا جو قرآن سینے سے لگا بس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنازے کے بعد جی ہیلا کرتے ہیں، مولوی ہیلا کرتے ہیں، ہیلا نہ کرے تو روٹی کہاں سے